اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خدا کا ہو نہیں سکتا، خدا اس کا نہیں ہوتا. یارو خدا کا ہو نہیں سکتا، خدا ہو نہیں سکتا، خدا اس کا نہیں ہوتا. جسے تمہارا یا رسول اللہ بڑے سے آتا نہیں ہونا. آواز آئے سے آتا ہونا تمہارا. ارے خدا کا ہو نہیں سکتا. غلط بات تو نہیں کہیں، کوئی بات غلط تو نہیں ہے. ہو سکتا ہے خدا کا کوئی سرکار کے بغیر بولے. وہ مسئلے مسائل ہم نے حضرت سے سن لی ہیں. اب آئیے دو چار اس کی باتیں سنیں. بات حضرت نے بڑی زبردست وہ باتیں جتنے بھی سوالوں کو جواب دے دے. ہم تو کوشش کرتے ہیں نا کوئی آئیے. مشرق بھی ہمارا ایسا صاحب عشق ہے نا، تو اس لیے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں. وقت ہے تھوڑا، بڑے کام کی دو چار باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اللہ کرے وہ باتوں کا نور ہمارے دلوں میں آ جائے. ایسا ہے میں آپ سے اس لیے نہیں پڑھوا رہا ہوں کہ پڑھیں تو جناب میری بلے کچھ آواز آئے گی، مجمع گرم ہو جائے گا، میری بلے بلے ہوگی. بالکل اگر چپ رہے تب میں کچھ نہیں. میں نے بات سنا نہیں، پر بولیں اس لیے کہ بولیں گے تو یہ جو نعرہ ہوتا ہے نعرہ، یہ زور، یہ اندر کے جذبات کو مارتا ہے. اگر یہ نعرے کا چکر نہ ہوتا کبھی بھی خود سرکار نعرہ نہ مرواتے. اپنی قیادت میں بدر کے میدان میں خود قائد ہیں، لیڈر ہیں، اور سرکار نے خود نعرہ تکبیر بلند کیا. نعرہ تکبیر مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ اندر میں چھپی ہوئی طاقت ہے نا، وہ جذبہ وہ نکلتا ہی تھا جب بندہ بولے جب بولے منہ سے بولے نہیں تو اندر کا وہ جو ذوق شوق ہے وہ ابھرتا نہیں ہے. اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں بولے. خدا کا ہو نہیں سکتا، خدا اس کا نہیں ہوتا. جسے آتا نہیں ہونا تمہارا یا رسول اللہ. جسے آتا نہیں ہونا کرم کی مجھ پر خدا یا رسول اللہ. کرم کی
اللہ کے لیے سب تعریف، سب محمد، سب محسن، بے حد بے حساب درود نبی پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بغیر حد کی قید کی گنتی تسبیح کے دانوں پر گنے بغیر درود اور سلام اس ہستی پر جس ہستی پر مالک الملک کی نگاہیں رہتی ہیں، جو اگر نماز کی حالت میں سر اوپر اٹھائیں تو رب فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک، تیرے رب کی نگاہ تیرے چہرے پر ہے۔ جو انگلی اٹھا دے اوپر چاند کا کلیجہ شک ہو جائے، جو اشارہ کرے تو سورج پلٹ کے آ جائے، جو فرمائے تو جابر کے مردہ بچے اٹھ کے کھڑے ہو جائے، جس کی نگاہ ناز سے ذرے زر ہوئے، قطرے دریا ہو گئے، دریا سمندر بن گئے، خود نہ جچے راہ پر اوروں کے رہبر ہو گئے، جن کی نگاہ کی وسعتیں لامحدود ہیں، بے مثل نگاہ، بے مثل جسم، بے مثل جان، بے مثل ذات، بے مثل نام، جن کا نام ایسا کہ ان سے پہلے کسی کا نہ تھا، جن کی ذات ایسی کہ ان سے پہلے کسی کی نہ تھی، جن کی عزت و شان ایسی کہ ان سے پہلے کسی کی نہ تھی، جن کا رب سے تعلق ایسا کہ ان سے پہلے کسی کا نہ تھا، جن کی بیٹی اولاد ایسی کہ ان سے پہلے کسی نبی رسول کی اولاد ایسی نہ تھی، جن کے احباب ایسے کہ ان سے پہلے ایسے احباب کسی رسول کے نہیں تھے، جن پر کتاب اتری تو ایسی بے مثل کہ کسی رسول اور نبی پر ایسی کتاب نہیں اتری تھی۔ ارے جو ذات میں بے مثل ہے، جو بات میں بے مثل ہے، جو جمال میں بے مثل ہے، جو حال میں بے مثل ہے، جو کردار میں بے مثل ہے، جن کا آنا بے مثل ہے، جن کا جانا بے مثل ہے، جن کا بیٹھنا بے مثل ہے، جن کا بولنا بے مثل ہے، وہ چپ ہو جائیں تو بے مثل، اگر بول پڑے تو بے مثل، کسی کو کچھ دے دے تو باکمال، اور اگر کسی سے کچھ لے لے تو اس سے بھی باکمال اور بڑا جواب۔ ضروری سی تمہیں جگانے واسطے روک رہا خطابت دے انداز میں گلاں کر رہی ہیں، وہ مفتی صاحب چلیے کتنا ضروری تھا، میں بھی لوٹوں گا میں بھائی صاحب، میں بھی مفتی صاحب گئی ہوں، ادھر ہی تھوڑے تھوڑے مسئلوں کی طرف آؤں گا۔ بے مثل ذات اور پھر درود ہو آل نبی پر، بے حد بے حساب آل نبی پر درود ہو، جن کی مثال کشتی نوح کی ہے، جس نے ان کے دامن کو تھاما بامراد ہو گیا، باکمال ہو گیا۔ یہ وہ ہیں نہ ڈوبتے ہیں نہ ڈوبنے دیتے ہیں، یہ وہ ہیں نہ ڈوبتے ہیں نہ ڈوبنے دیتے ہیں، نہ یہ مٹتے ہیں نہ مٹنے دیتے ہیں، اور یہ تیرے ہوئے جو آتا ہے اسے ڈبوتے نہیں ہیں بلکہ اسے ہی تیرا دیتے۔ پھر بے حد بے حساب لامحدود درود اور سلام ہو اصحاب نبی پر، جنہوں نے محبت کا حق ادا کر دیا، اپنے محبوبہ پر جان قربان کر دی، اولاد قربان کر دی، مال و دولت قربان کر دیا۔ بہت مشکل کام ہے مال و دولت قربان کرنا، پیسہ خرچ کرنا یہ معمولی بات ہے، توبہ 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 توبہ۔ موت آتی ہے رقم خرچ کرنے میں انسان 70 مرتبہ سوچتا ہے، پر جب نبی نے فرمایا کہ سوچ ختم، سب کچھ رسول کے قدموں میں ڈال دیا۔ اولاد قربان کرنی یہ اس سے مشکل کام ہے، لیکن دیکھیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب آپ کا بیٹا ہے نا سب نے ابا جان ایک مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے تھے آپ بدر میں، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا آپ، وہاں ارشاد فرمایا ایک مرتبہ بھی میری تلوار کے نیچے آتا 70 ٹکڑے کر دیتا، یہ نہ خیال کرتا کہ میرا بیٹا ہے، یہ خیال کرتا کہ گستاخ مصطفیٰ ہے، اللہ اس کے رسول کا باغی ہے۔ اولاد قربان کر دی جنہوں نے، اور جان اللہ اکبر کبھی پیچھے نہ رکھی، کبھی پیچھے نہ رکھی، جان تک کا نذرانہ رسول کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ وہ ہے، یہ اصحاب، یہ وہ ہے کہ رسول اٹھتے ہیں تو یہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، رسول بیٹھتے ہیں تو یہ بیٹھ جاتے ہیں، رسول بولتے ہیں تو یہ سنتے ہیں، اور یہاں تک کہ نبی کا ہاتھ تھا بس کسی بنا پر ایسے ہی کر دیا۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم متواتر روایات سے یہ بات ثابت ہے، سرکار نے ایک مرتبہ سے اپنا پسینہ پوچھنے کے لیے ایسے کیا، اسی روز اگلے دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بیٹھ کر ایسے کر رہے تھے۔ کسی نے پوچھا تم ایسے کیوں کر رہے ہو، پسینے کے قطرے تو ماتھے پر نہیں ہے، کہا بس سرکار نے ایسے کیا میں ان کی اتباع میں ایسے کرتا ہوں۔ دوسرے خلیفہ ہیں امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ ہیں، خلیفہ دوم
حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ اس سے پہلے کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت اس سے پہلے کا، دوسرے خلیفہ کا دور حکومت ہے، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، کھچر پر سوار ہے، ایک غلام اس کی نکیل پکڑ کر، رسی پکڑ کر آگے آگے چل رہا، دفعتاً آپ نے اپنے سر کو جھکا لیا، اچانک اپنے سر کو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق خلیفہ دو، سر کو جھکا لیتے ہیں۔ اب آپ پوچھتے ہیں، پوچھا تھی جو آپ جو نکیل پکڑ گئے، کیا وجہ ہے؟ وہ معاملہ ہے، اچانک آپ نے اپنے سر کو نیچے کر لیا، خیر تو ہے، طبیعت تو صحیح ہے، اچنبے کی بات ہے نا، اچانک چلتے چلتے جب کوئی آگے سے ہو بھی نہ اور ایک دم اپنے سر کو جھکا لینا اور یوں کر لینا۔ اب یہ دیکھیں یہ ڈنڈا ہے نا، تو میں اگر آگے آؤں گا یہ آ ہوگی، لیکن جب یہ بھی نہ ہو تو پھر ایسے کر لے گا، میں یوں کر کے یوں کر کے بات کر رہا ہوں کیونکہ آگے اسپیکر ہے، جب یہ بھی نہ ہو تو کوئی رکاوٹ نہ ہو، سر جھکانے کا کیا منع کیا؟ ساتھی نے عرض کی، آپ نے اچانک اپنے سر کو کیوں جھکا لیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، بھائی بات یہ ہے جس طرح تم ابھی رسی پکڑ کے چل رہے ہو اور میں کھچر پر سوار ہوں، بالکل اسی طرح ایک وقت تھا کہ رسالت اطلاع صلی اللہ علیہ وسلم کھچر پر سوار تھے اور میں اس روز رسی پکڑ کے آگے آگے چل رہا تھا، اور جب یہاں سے ہم گزرنے لگے تو یہاں ایک درخت تھا، رستے کے کنارے پر سرے رائے درخت تھا، اس کی ایک ٹہنی آگے لٹکی ہوئی تھی، راہ میں آئے تھی، تو میں تو نکل گیا، تو جب رسی لے کر آگے میں چلا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خچر پر سوار تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سامنے آ گئی وہ ٹہنی، تو حضور علیہ السلام نے یہ بات سمجھنے کی کوشش کرنا ذرا ایک لمحے میں کہ سرکار نے ایسے کیا اور اپنے سر مبارک کو ذرا جھکا دیا اور وہاں سے گزرے، تو وہ ساتھی بڑا حیران ہوا، اس نے کہا حضرت عجیب بات کرتے ہوا، تب یہاں درخت ہوگا، اس کی ٹہنی نکلی ہوئی ہوگی اور وہ راہ کی رکاوٹ بنتی ہوگی اور اس راہ کی رکاوٹ کو کی بنا پر سرکار نے اپنے سر کو جھکیا ہوگا، یہ سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن آج وہ درخت نظر نہیں آتا ہے، نہ درخت ہے نہ وہ ٹہنی ہے، تو آج آپ نے سر کو کیوں جھکایا؟ تب تو سرکار نے جھکایا، سمجھ میں آتا ہے، ٹہنی تھی، آپ سر جھکا رہے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو سنیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ، آپ نے ارشاد فرمایا درخت نہیں ہے یہاں پر، ایک بات بتلا، جگہ تو وہی ہے نا جہاں سرکار نے سر جھکایا، یہ جگہ تو وہی ہے، یہ مقام تو وہی ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بے حد سلام ان پر ہو کہ جنہوں نے اللہ اکبر اپنے معبود آقا کی ہر ادا کو اپنا لیا، اپنے وہ اس چکر میں نہیں رہے اس کا ثواب کیا ہوگا اور اس کا گناہ کیا ہوگا، یہ بات ہی نہیں سامنے رکھی انہوں نے، وہ ایک ہی بات جانتے تھے، ہمارا کعبہ و قبلہ ادھر ہے جدھر مصطفیٰ کی ذات پھر جاتی ہے، بس۔ اب دیکھیں آپ قرآن مقدس کو اٹھا کر دیکھیے، واللہ اگر یہ خیال ان کے قلوب میں معجزہ نہ ہوتا تو اللہ کبھی بھی ان کی تعریف میں بات نہیں فرماتا کہ میرے امیر کے پیچھے ایک کے بل وہی پھر کے ہم نے ایمان داخل کرتا تھا، وہ گھوم گئے، ان کا محور و مرکز ذات رسول تھی، بس سرکار کا جدھر رخ ہوا جماعت کا رخ ادھر ہو گیا، تو اللہ رب العالمین ہمیں آل کی محبت عطا فرمائے، صحابہ کی محبت عطا فرمائے۔ اب آئیے جو آیت مبارک میں نے پڑھی ہے اس کا سمیت ترجمہ تو چند باتیں ہیں اس کی ضمن میں پیش کروں گا، لیکن ہوگا تھوڑا سا بیان مختلف، یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے۔ وہ بار بار انہوں نے اعلان میرا جن طریقے سے کیا، حضرت صاحب قبلہ عالم نے میری جان پر قربان، اور پھر روحانی اعتبار سے آپ نے میرا تعارف کرایا، میرا دل ہے کہ میں کچھ سیاستہ کے حدیث شریف میں سے اور کچھ ویسے کچھ روایات میں سے یہ تصوف کے مطابق بات کروں۔ آپ کا کیا پروگرام ہے؟ بولیں، سننے کے لیے تیار ہے؟ بات بالکل ہوگی قرآن و سنت سے، لیکن تھوڑا ذرا تصوف کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں جو متصوف لوگ ہوتے ہیں نا، تو اس سرکار سے ضرور کچھ سب کچھ سمجھتے ہیں، یاد رکھنا، آگے میں تشریح نہیں کرتا ہے۔ وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں، بولو کسی کو شعر آتا ہے؟ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تا، لمبی چوڑی باتیں ہم کو نہیں آتی، اول بھی تو آخر بھی
تو اور اس میں کوئی سوا نہیں. اب آج جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی قد جاءکم من اللہ نور, تمہاری طرف تحقیق اللہ کی طرف سے نور آ گیا ہے. کیا آ گیا ہے؟ یہ نور بے مثل. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محدثین اور مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس نور سے مراد جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذاتیہ پر ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور علیہ السلام سے جب استفسار کیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا, اے جابر, اللہ پاک نے سب سے پہلے ان اللہ تعالیٰ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ, تیرے نبی کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا. سب سے پہلے. کس سے پہلے؟ چند باتیں ذرا توجہ, میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں. آپ میں کوشش کروں گا میں ایسے انداز میں بات کروں کہ میں اپنا کام بھی کر جاؤں, آپ کو سونے بھی نہ دوں, دونوں کام. تھوڑا سا خطاوت کا انداز ہوگا تبھی. اب ورنہ حضرت صاحب کی بڑی قیمتی باتیں تھیں, لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ ایک بندہ بھی نہیں بولیا. وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت کی بہت قیمتی ترین گفتگو تھی, انتہائی قیمتی. تو جو سادے انداز میں آپ بیان فرما رہے تھے تو آپ لوگ سو گئے تھے. میں تھوڑا سا اس میں مسالہ شالہ ڈالتا ہوں. علیم میں جتنا مسالہ ہو اتنی اچھی لگتی ہے. تھوڑی سی میں آپ سے باتیں کرتا رہوں گا تاکہ جاگتے بھی رہے, بات بھی سنتے رہے. یہ نور اول حضور علیہ السلام کا نور, سب سے پہلے تخلیق کوئی بھی نہیں تھا تب یہ نور تخلیق. کوئی نہیں ہونے سے مراد کیا بھائی اللہ اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. ہے کوئی بولو, اللہ اول ہے. اول بھی نہیں تھا تب بھی اللہ ہے. اللہ کے لیے